آج ناظرین میں جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں اس کے بارے میں ذرا میں بات کروں گا. تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کہ فالس فلیگ آپریشن ہوتا کیا ہے. مختصر تو اس کا یہ ہے کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ اس کی مختصر ڈیفینیشن ہے. یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ایسا اسٹیج مینجڈ ایونٹ، ایک ایسا ڈرامہ رچایا جائے جس کا بہانہ بنا کر آگے جو ایکشن کیا جائے. تو فالس فلیگ آپریشن خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ڈرنے والی یا گھبرانے والی یا پریشانی والی، لیکن اس کو پھر اس کی بنیاد پر جو بہانہ بنا کر نیکسٹ آپریشن ہوتا ہے جو کہ سرجیکل اسٹرائک ہو سکتی ہے کوئی اور، وہ اصل اس کی چیز ہے. ایک اور قسم ہوتی ہے فالس فلیگ آپریشن کی، اس میں یہ ہے کہ اے ملک جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے بی ملک کے علاقے میں، اور وہ اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے سی ملک کو. یعنی کہ کرنے والا اے اور کام کیا گیا بی میں، اور لڑا دیا بی اور سی کو آپس میں. یہ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ یہ ہے، جیسے کابل میں آپریشن ہوا تو پاکستان کا نام لگا دیا اور پاکستان اور افغانستان آپس میں ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگے. یا پاکستان میں کام کیا تو ایران کا نام لگا دیا، ایران اور پاکستان آپس میں ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے لگے. اصل میں وہ کیا اے نے ہوتا ہے جو خود چھپا ہوا ہوتا ہے. اس کو تو آج چھوڑ دیتے ہیں، یہ پھر کسی دن زیادہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے. وہ جو بہانہ بنانے والا آپریشن ہے جس میں آپ ایک ڈرامہ رچاتے ہیں تاکہ کسی کے اوپر کوئی الزام لگا کر آپ آگے اس کے اوپر چڑھ دوڑیں، اس کو کیسس بلائے بھی کہتے ہیں اسٹریٹجی کی لینگویج میں. یعنی کہ ایک ایکشن کرنے کا بہانہ، کیسس بلائے. تو یہ ہندوستان کی پرانی روایت ہے کہ پاکستان کے خلاف اس قسم کے آپریشن کرتا رہا ہے. بہت پہلے گنگا طیارہ اغوا ہوا تھا، وہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ اس زمانے کا جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان پروازیں ہیں جو ہندوستان کے اوپر سے جاتی تھی ان کو ختم کیا جائے. تو انہوں نے وہ بہانہ بنا کے وہ پھر پروازیں ختم کی، اس کا ساتھ ظاہر ہمیں نقصان ہوا. یہ بالا کوٹ سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا جس میں یہ شو کیا گیا کہ پاکستان کے ایما پر کوئی حملہ کرایا گیا یا جس قسم کا، تو وہ پھر بہانہ بنا کے بالا کوٹ کا جو ہے. تو اس قسم کے آپریشن جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک یہ بات ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کا ایک فائدہ اور ایک نقصان ہے. فائدہ تو یہ ہے کہ وہ جو ڈرامہ کرتا ہے اس کو یہ ایک بہانہ مل جاتا ہے. نقصان یہ ہے کہ دوسری سائڈ الرٹ ہو جاتی ہے جب کوئی اس قسم کا آپریشن ہوتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی یہ کوئی کاروائی ہونے والی ہے. اس دفعہ چونکہ پاکستان نے اس کو پریمپٹ کر دیا ہے، پہلے سے معلومات کی بنیاد پر پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، بہانہ تلاش کرنے کے لیے. تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب فالس فلیگ آپریشن کی افادیت ختم ہو گئی ہے. اب وہ یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں کریں گے یا ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا اتنا واویلا ہم نے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ فوراً پتہ چل جائے گا اور وہ یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. اس کے بجائے خدشہ اس بات کا ہے مجھے کہ یہ کسی فالس فلیگ آپریشن کے بغیر ہی جو کاروائی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ وہ سرجیکل اسٹرائک پلس، یعنی کہ سرجیکل اسٹرائک سے ذرا اوپر کی ایک چیز ہوگی جس کو وہ پھر ملٹی پلائی کریں گے میڈیا سے پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، پاکستان آرم فورسز کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. اور اس سے وہ جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ تاکہ مورال ڈاؤن ہو ان حریت پسند کشمیریوں کا جو مقبوضہ کشمیر میں اپنی دفاع کر رہے ہیں اور اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور وہ اقلیتیں جو آپ کو پتہ ہندوستان میں بھی، آپ کو پتہ سکھوں نے بھی اپیل کی ہے پاکستان کو، تو پاکستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے. پھر ایک اور ان کے ذہن کے اوپر بہت بڑا نفسیاتی دباؤ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے چائنا سے ان کو مار پڑ گئی، پاکستان سے ان کو مار پڑ گئی، اندر ان کے جو خلفشار ہے وہ نظر آ رہا ہے، جو کشمیری حریت پسند ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو ان کی فوج کے لیے بڑی ایک نازک صورتحال ہے. اور پھر یہ کہ وہ حلیف ہیں ایک سپر پاور کے، تو وہ سپر پاور سوچتی ہوگی کس کو ہم نے حلیف بنا لیا. تو یہ ساری چیزیں ایک پریشر ہے. لیکن ایک اور بھی تھیوری ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ یہ سارا واویلا اس لیے مچا رہے ہوں کیونکہ ان کے اپنے مسائل بڑے گمبھیر ہیں. ادھر سے چائنا کا گہراؤ ہے، پھر پیچھے سے یہ حریت پسند ہے، سامنے پاکستان کھڑا ہے، اندر ان کے خلفشار ہے. تو ان کو یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نہ کوئی کاروائی اس صورتحال میں کر دے، اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دم کشمیری حریت پسندوں کی حمایت میں کھڑا ہو جائے اور باقاعدہ کوئی پریکٹیکل کام اس میں کر دے.
تو ہمیں دباؤ میں رکھنے کے لیے اور ہمیں ٹینٹیٹیو رکھنے کے لیے کہ ہم روز پریشان رہیں کہ بھئی آج ہوا فالس فلیگ آپریشن، آج ہوا سرجیکل اسٹرائک، تو بجائے اس کے کہ ہم خود کچھ سوچتے ہیں کہ بھی ایسی نازک صورتحال سے فائدہ اٹھائیں، ہم خود ڈیفینسو میں رہیں. تو یہ بھی ایک تھیوری میرے ذہن میں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ناظرین اپنے ذہن میں رکھیں. میرا خیال تھا کہ آپ کو میں ایجوکیٹ کروں آن فالس فلیگ آپریشن، کیا اس کے محرکات ہو سکتے ہیں، یہ کیوں کیا جاتا ہے، کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور اس وقت جو پورا ایک پریمپٹیو ہم نے اسٹرائک کی ہوئی ہے آپ سمجھیں اس کی وجہ سے وہ کیا فالس فلیگ آپریشن اب بھی پاسبل ہے یا نہیں. اور دوسری تھیوری بھی میں نے دی، اس وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ تاکہ ہمیں انیکٹیو رکھے. بہت شکریہ.